بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچو ذرا، اس دنیا میں آنے سے پہلے، مٹی کا جسم ملنے سے پہلے، سانسوں کی آواز سننے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ کون سی جگہ تھی وہ جہاں نہ دن تھا، نہ رات، نہ سورج، نہ چاند، لیکن پھر بھی سب کچھ واضح تھا، روشن تھا، حق سے بھرا ہوا تھا۔ آج ہم بات کریں گے عالم ارواح، روحوں کی اس دنیا کی جہاں سے ہر انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور یقین مانو یہ کہانی سننے کے بعد تمہارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا جسے ہم زندگی کہتے ہیں، یہ ہماری پہلی منزل نہیں، یہ تو بس ایک پڑاؤ ہے۔ اصل سفر اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، اس وقت جب نہ انسان تھا، نہ نام، نہ پہچان، نہ باپ، نہ ماں، نہ ملک، نہ مذہب کا لیبل، بس روح تھی، پاک، صاف، اللہ کے حکم سے پیدا کی گئی روح۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی، اس میں سے ایک عجیب مخلوق انسانی روح بھی ہے۔ جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، وہاں سے انسان کی اصل شروعات ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری روحیں صرف اسی وقت پیدا ہوئیں یا اس سے پہلے بھی تھیں؟ اسلامی روایتوں اور احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کیا، ایک ایسی دنیا میں جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں۔ یہ وہ عالم تھا جہاں جسم نہیں تھا، صرف روح تھی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ درد، نہ خوشی دنیا والی، مگر ایک عجیب سی پہچان تھی، ایک شعور تھا، ایک احساس تھا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جو انسانی تاریخ کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا، ارستو بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہر روح نے ایک ہی جواب دیا، قالوا بلی شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ سوچو، تم، میں، ہم سب اس وقت وہاں موجود تھے، ہم نے خود اللہ کی ربیت کی گواہی دی تھی۔ آج دنیا میں آ کر ہم بھول گئے، مگر ہماری روح نہیں بھولی۔ شاید اسی لیے جب کبھی اکیلے میں دل کانپ جاتا ہے، جب کبھی بنا وجہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جب کبھی اللہ کا نام سن کر دل سکون پا لیتا ہے، تو وہ اسی پرانی وعدے کی یاد ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں کوئی امیر غریب نہیں تھا، کوئی گورا کالا نہیں تھا، کوئی اونچا نیچا نہیں تھا، سب برابر تھے، صرف روحیں اور ان کا خالق۔ وہیں طے ہوا کون اس دنیا میں کب جائے گا، کس گھر میں جائے گا، کس ماں کی گود میں آئے گا، کس وقت جیے گا، اور کس وقت اس کی موت آئے گی، اور کس امتحان سے وہ گزرے گا۔ کچھ روحوں کو اللہ نے بلند مقام دیا، کچھ کو آزمائشیں زیادہ ملی، کچھ کو آسانی، کچھ کو سختی، لیکن ہر روح نے اس تقدیر کو قبول کیا، کیونکہ وہاں شکایت نہیں تھی، وہاں حسرت تھی، صرف رضا تھی۔ پھر ایک ایک کر کے روحوں کو دنیا میں بھیجے جانے لگا۔ ماں کے پیٹ میں ایک طے شدہ وقت پر فرشتہ آیا، روح پھونکی گئی اور انسان نے پہلی سانس لی، لیکن اس وقت انسان رویا۔ علماء کہتے ہیں بچہ اس لیے روتا ہے کیونکہ اس کی روح ایک پاک نورانی عالم سے ایک تنگ آزمائش والی دنیا میں آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، دنیا کی چکا چوند میں کھوتے گئے، نام، رشتہ، پیسے، شہرت سب یاد رہا، مگر وہ پہلا وعدہ بھول گئے۔ عالم ارواح کی وہ میٹھی یاد دل کے کسی کونے میں دب گئی، لیکن پوری طرح مٹی نہیں۔ اسی لیے جب کوئی انسان پہلی بار قرآن سنتا ہے اور اس کا دل کانپ جاتا ہے، اسی لیے جب کوئی گناہ کر کے دل بے چین ہو جاتا ہے، اسی لیے جب کوئی سجدے میں سر رکھ کر رو دیتا ہے بنا یہ جانے کہ کیوں، وہ روح کی پکار ہوتی ہے، وہ اسی عالم ارواح کی گواہی ہوتی ہے
زندگی سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم اللہ کے سامنے تھے۔ زندگی کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ پھر سے اسی اللہ کے سامنے۔ یہ دنیا بیچ کا سفر ہے، ایک امتحان۔ یہاں ہر چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ رشتے، جسم، سانسیں، سب باقی رہنے والی صرف ایک روح ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی پہچان یہ جسم نہیں بلکہ روح ہے تو گھمنڈ ختم ہو جائے، نفرتیں مٹ جائیں، گناہ بھاری لگنے لگے، عبادتیں آسان ہو جائیں۔ عالم ارواح ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم یہاں یوں ہی نہیں آئے، ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی عبادت، انصاف، رحم اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے کبھی خود سے کیا تھا، اپنے اللہ سے۔ اور آخر میں سوچو، جب یہ زندگی ختم ہوگی، قبر کا دروازہ کھلے گا، جسم مٹی میں جائے گا، لیکن روح پھر سے ایک نئے سفر پر نکلے گی۔ شاید اس عالم کو پہچان لے جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کو دل میں مت بساؤ، اسے راستہ سمجھو، اپنے رب کو پہچانو، کیونکہ تم اسے پہلے ہی پہچان چکے ہو، بس یاد کرنے کی دیر ہے۔ اگر یہ باتیں تمہارے دل کو چھو گئیں، اگر کہیں اندر کچھ ہل سا گیا، تو سمجھ لینا تمہاری روح نے تمہیں پکارا ہے۔ اللہ ہمیں اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اور جاتے جاتے بس اتنا یاد رکھو، ہم مٹی نہیں ہیں، ہم روح ہیں، اور ہماری منزل وہی ہے جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا۔